السلام علیکم ویور۔ ناول پیر کامل، رائٹر عمیر احمد۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر چٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، امامہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا، اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور خوابوں کو بلا کیسے چھوڑا یا بلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، پھر بہت ہی زیادہ کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی جینا چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبعی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تو تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ وہ یقین سے بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لک فنی، جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ تمہیں برا لگے گا؟ جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔
آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہو گئی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے لیے کون سی چیزیں اتنی اہم ہو سکتی ہیں کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہ جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ شاکڈ تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر انداز کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم برا مانو گی۔ جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ تھے، اس کے سامنے کھڑا ہے۔ 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس بار وہ سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے ریکٹ سے پیٹ رہا تھا، جو معیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو۔ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیز نے ایک بار پھر داڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دور پھینکا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا اور اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا
چاہتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی بڑک رفتاری کے ساتھ ریکٹ معیز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اس نے یکے دیگر بعد اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا۔ اور تم شرم نہیں آتی تمہیں اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سلہا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھال لو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا چرچ نے 10ویں رو میں کھڑی کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیالوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانہ سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہی۔ اپنے سے پہلے بیالوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈایاگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈایاگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا چرچ سے اس کی نظریں ملی۔ مسز سمانتھا چرچ مسکرائی اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اسی لڑکے پر رکھی جو وہ اپنے سامنے نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا چرچ نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا۔ مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی کے باہر متوجہ دیکھا اور ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا چرچ مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر مخصوص طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی سے باہر اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا چرچ کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا چرچ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سلار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روٹ انداز میں کہا کہ سمانتھا چرچ نے یک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈایاگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یک کے بعد دیگر لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ
وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا چرڈس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈایاگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسی میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا چرڈس نے اچھالا تھا، اور سمانتھا چرڈس کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز ریچرڈس نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنے کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصہ میں بنائی جانے والی لیبلڈ ڈائیگرام دیکھ رہی تھی، جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سے بھی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سی ہوتی ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا، اور وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا ہے؟ ابھی تو 10 بجے ہیں، وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی، میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی، اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر دیا۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر اس نے تکیہ میں منہ چھپا لیا، اور وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائی۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو وٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو وٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں بےہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیے۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جاؤں گا، نہ پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کا بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ اے ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا، اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دہرائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹس بکس
पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़र डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और अस्तराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मनहूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सलार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सलार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सलार के पास से गुजरते हुए इसे MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद वो इसे पेपर इनसे ले लेना था। 9:10 पर उन्होंने सलार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हाल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वह पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला वो पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर से ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ में से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सलार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वह इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इसी सूरत में पूरी हो सकती है अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ाहात को उल्ट पुलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी इन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वह इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथ में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है इमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी जी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसके लिए ख़रीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी क्योंकि मुझे तो भी यहाँ रहना है। लो फिर मुझे दे दो। ये पैकेट मैं वसीम को दे दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भेजूँगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। इन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, और इनके शोहर हाशिम को वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी, और हाशिम इनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 सालों में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन थे। ख़ास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय करने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्फ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा इन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों को वो शादी कर चुकी थी। एक बेटे की भी वो शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए, इतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए इमामा से नज़रें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी, और जितने दिन वो यहाँ रहती इनकी नज़रें इसी पर मरकूज़ रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया है। जो भी काम इसके ज़िम्मे लगा लो, बस भूल ही जाओ। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बुड़बुड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल
14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈ باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کستے رہے تھے، اپنی بائکس پر سوارا مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 12:15 پر وہ جم خانہ کے باہر موجود سے بڑھ چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے۔ کرتا ہوں تمہیں تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھی اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے 7:30 نیا سال کا شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئی اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئی۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور مچاتی اور خوشیوں کے کہکوں اور چیخوں میں بدل گئی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بڑا ہوا کین نکالا اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سلار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جماہی روکی، دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سلار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سلار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سلار کے سامنے ایک بچگانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظر جمانا مشکل ہو گیا جبکہ سلار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر ایک دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سلار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سلار کے ہاتھ کی بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سلار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بھینچے ہوئے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش ہوئے تھے۔ ارشد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی
ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ارشد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی، اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ارشد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے، کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ ہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں، تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ ارشد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لاؤنج چیئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھی بیل کو گور رہی تھی۔ ارشد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر ارشد پر مرکوز کر دی۔ ارشد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی، تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ؟ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا تو سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط بات سوچ رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ ماما نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ ارشد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار ارشد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ارشد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہ نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی دوں گی، اور ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کس تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں وہ کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم جواباً میرا حال بھی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر پر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر اپنے بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امامہ۔ ارے آپ جانتے ہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ ارشد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیت کے بارے میں ہی کچھ بات بتا دیتا ہے۔ ارشد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوگا یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہو؟ اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبٹ دی؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے اناٹومی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہیں؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے؟ ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ارشد کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ کو شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیت ہوتی ہیں انسان کی، ارشد نے قدرے کمزور لہجہ میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، بزنس مین ہو کر اتنی میچور اور اممیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ ارشد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر میری پریکٹیکل اپروچ کو بے الطافی، بے نیازی،
नाराज़ी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ कि आपके लिए घी की चूड़ी ले जाकर घंटों आपकी बांसुरी सुनती रहूंगी, ना ही आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे। सच यही है कि फ़र्क वाक़ई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा। जवाब हाँ जवाब है, या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ था। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से ही देर उम्र में चली गई थी, और ख़ुद वो एक बार फिर प्री टीन में आ गया था। वो इसके बिलमकाबल टांग पर टांग रखे असजद के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खंकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती और समझती हूँ, और ये जानकर मुझे अफसोस हुआ कि आप ये समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था, असजद ने इतराफ़ किया। और अगर आप ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़िया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन। इसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी ज़ोर देते हुए कहा, तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वह इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज़ब से कह रहा था, और यकदम ही इसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद एनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुफ्ते बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरान कुन कुफ्ते बर्दाश्त की वजह जान जाता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, इस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी इन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक था, तो वह ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मुरगलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। क्लीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खानों के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। क्लीन पर खाने पीने की बच्ची कुची चीज़ें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थी। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप क्लीन को कुछ और बदनमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी क्लीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर पराजमान थे। इनके सामने क्लीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था, और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे, और इन तीनों मौक़ा पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो इनमें से एक को अपने बाप की ड्रॉज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवसत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़ों पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसूल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक के अभी भी
کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دو لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف ساتواں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلز محاسوں سے بڑا ہوا تھا اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلوس پرسیلے اسٹائل کے کالرز والی ایک چیکر ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ وہ ایک بےہودہ سی سرمئی جینز پہنے ہوئے تھا، جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیا میں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پوڑ پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و خواص میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس کلین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے جیسے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندے سیدھے پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہیں۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے تھے۔ راحت کے پچھلے پہر ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اسے پہلی بار وہ الجھنے لگا تھا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کچھ چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جوگرز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ باندھی۔ پھر دروازے کا لوک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے باہر دروازے کو کھولتا ہوا باہر لون میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چپچپانے لگی تھی۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی برونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوڑوں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوڑوں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اس رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے ٹپکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھونکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی تھی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سینیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ گالف کلب میں تقریبِ تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سلار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سلار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑی تھی۔ سلار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سلار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے بھی ممکن تھا بھی نہیں۔